بسم اللہ السلام علیکم۔ اس وقت معاشرے میں ایک گندگی جو بہت تیزی سے پھیل رہی ہے ہمارے نوجوان بچے بچیوں کے اندر، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے قرآن حکیم کی بہت ہی خوبصورت کہانی کو آپ کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ سچی کہانی، ٹھیک ہے، فرضی کہانی نہیں، سچا واقعہ جو قرآن حکیم میں مینشنڈ ہے، اور وہ ہے ابلیس کا واقعہ۔ ابلیس ایک جن تھا، بہت ہی عزت دار، بہت ہی عبادت گزار، اللہ کا عاشق جن، ٹھیک ہے۔ ناٹ دا کیا کہتے ہیں وہ لفظ کیا استعمال کرتے ہیں انگریز، کہتے ہیں وہ مس ججڈ، یا پتہ نہیں اس کو کسی نے سمجھا نہیں۔ ابے بھائی اس کو سمجھا، ہی واز ایکچولی اے مس گائیڈڈ جن۔ پہلے بہت مقرب تھا، عزازیل تھا، عزت دار تھا، دنیا میں تھا، کائنات میں سیر کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ سے عشق کا اظہار کرتا تھا۔ اللہ نے اس کو ایلیویٹ کیا، فرشتوں کے بیچ میں لا کے اس کو بٹھا دیا۔ فرشتوں کو وہ واز کرتا تھا، دعوت دیتا تھا، اللہ کے محبت اور پیار کا دعوت دیتا تھا۔ بہترین کریچر تھا اللہ کا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور اس کے اندر حسد اور جلن پیدا ہوا انسان کے خلاف۔ وہ حسد اور جلن اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ اسی ہستی کا منکر ہو گیا، اسی ہستی کا نافرمان بن گیا جس ہستی سے وہ عشق کرتا تھا، اور اسی ہستی کے عشق میں وہ نافرمان بن گیا۔ کیونکہ اللہ سے عشق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یا اللہ آئی لو یو، آئی لو یو۔ اللہ سے عشق کا مطلب یہ آئی لو یو اینڈ آئی ول اوبے یو۔ اللہ نے اس سے کہا کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں، سجدہ کرو انسان کو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے کیونکہ ان کا نفس مرا ہوا ہے۔ ابلیس کا نفس کیونکہ زندہ ہے تو اس نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ بیکاز آئی ایم بیٹر دین ہم، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میری تخلیق بہتر ہے، میں ہر لحاظ سے کوالیفائڈ ہوں، میں ایک ٹاپ آف دا لائن کریشن ہوں۔ یہ کیا مٹی کا، زمین پہ پڑا ہوا، گارے کا بنا ہوا، میں آگ کا شعلہ اوپر کی طرف جاتا ہوں، چمکتا ہوں، اڑ سکتا ہوں، میں آپ کو شیپ شفٹنگ کر سکتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک مر جائے گا، اوپر سے گرے گا نیچے زمین پہ، پٹک پچک، ختم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اصل یہ تھی کہ تمہیں جو میں نے کہا وہ تم کرو، تم نے میری بات نہیں مانی، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ابلیس کی آپ اللہ کے ساتھ اٹیچمنٹ کا لیول چیک کریں کہ کافر ہو گیا ہے، نکال دیا گیا ہے، ذلیل ہو گیا ہے۔ فوراً اس نے ہاتھ اٹھا لیا دعا کے لیے، اس نے دعا مانگی اللہ کے حضور، اس نے کہا اے اللہ مجھے آخرت تک کی زندگی دے دے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، اللہ نے کہا دے دی۔ پھر اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں دی توفیق کہ تم ان کو گمراہ کر سکو، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ایڈیشن کی کہ تمہاری باتوں میں صرف وہ لوگ آئیں گے جو دنیا پرست ہوں گے، انا پرست ہوں گے، اور اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے، مگر میرے خاص بندے، رحمان کے خاص بندے وہ ہوں گے جو کنٹینیوسلی احساس کریں گے ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوئی، معافی مانگتے رہیں گے، میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ ابلیس نے اس وقت اللہ کو ایک چیلنج کیا، اس نے کہا میں تیرے اس محبوب بندے کو برباد کر دوں گا، اور جس جہنم میں جانے والا ہوں یہاں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا ان کو ذلیل کرتا ہوا۔ اور اس ذلالت میں اس نے جو سب سے پہلا اس نے جو عمل کیا وہ اس نے یہ کہا کہ میں اس کو چاروں طرف سے اٹیک کروں گا، فرنٹ سے، بیک سے، سائڈوں سے، مطلب کہ اس کو میں ڈیویٹ بھی کروں گا، اس کو میں پل بھی کروں گا گندی چیزوں کی طرف، اور اس کو اچھی چیزوں کی طرف جانے سے روک کے پیچھے سے بھی پل آف کروں گا۔ چاروں طرف سے اس کو اٹیک کروں گا، اس کے رستوں میں بیٹھ جاؤں گا، کیلیں گاڑ کے، خیمے گاڑ کے بیٹھ جاؤں گا، اس کو نہیں جانے دوں گا اچھائی کی طرف۔ پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میرے پیارے بندے وہ میرے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ ابلیس نے جب یہ سارے دعوے کر دیے، اس کے بعد اس نے سب سے پہلا اٹیک جو امی حوا اور سیدنا ابو آدم علیہ السلام کے اوپر کیا، وہ کیا کہ ان کو ایک پھل کھلایا، نافرمانی کرائی، اور فوراً جو عمل پیش میں آیا ان کے پھل کھانے کے ساتھ ہی جو پہلی سزا ان کو ملی، وہ ان کے بدن سے کپڑے غائب ہو گئے۔ یعنی یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابلیس کو خوشی ہوتی ہے ہمیں ذلیل کروا کے، ہمارے جسم سے کپڑے اتروا کے۔ یہ بات بہت اہم ہے، پلیز اس پہ ذرا غور کیجیے گا۔ ابلیس خوش ہوتا ہے جب ہمارے جسم سے کپڑے اترتے ہیں، جب چھوٹے ہوتے ہیں، جب دوپٹہ غائب ہوتا ہے، جب چھاتی سے غائب ہوتا ہے۔ ایک بہت ہی مشہور اور معروف ایک کوئی سیلیبریٹی ہیں، پتہ نہیں ڈیزائنر ہیں کون ہیں، جب میں اپنے انٹر میں تھا اس وقت یہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں عورتوں کو اس غلامی سے آزاد کروں گی، یہ دوپٹے کی غلامی سے، یہ جو زنجیر ہے ان کے اوپر، اس کو میں غائب کر دوں گی۔ اور آج آپ دیکھو ہر جگہ مجھے اپنی بیوی کو بار بار یاد کرانا پڑتا ہے دوپٹہ تو رکھو، وہ پردہ نہیں کرتی،
وہ پردہ نہیں کرتی. خدا اس پہ رحم کرے, اللہ اس کو ہدایت دے. پر وہ دوپٹہ بھی اکثر چھوڑ دیتی ہے کیونکہ وہ کہتی ہے میری ساری دوستیں نہیں کرتی, میرے آفس میں کوئی نہیں کرتا, کوئی بھی لڑکی نہیں کرتی. اب بچیوں کو دیکھو, دوپٹہ ختم ہو گیا ہمارے معاشرے سے. وہ ان ایک خاتون کی وجہ سے, وہ جو بھی تھی, مجھے ان کا نام بھی یاد نہیں ہے, مگر میں نے اپنے انٹر کے زمانے میں سنا تھا. ایک کوئی ڈیزائنر تھیں, انہوں نے کہا تھا کہ میں عورتوں سے اس دوپٹے کی لعنت کو, نعوذ باللہ, لعنت کر کے پتہ نہیں کیا کہہ کے, زنجیر کہہ کے, غلامی کی زنجیر کو غائب کروں گی. انہوں نے یہ کہا تھا. تو ابلیس کا پہلا کام تو یہ تھا, آپ کو ذلیل کرواتا ہے, آپ کو آپ کے بدن سے کپڑے غائب کروا کے. میرے خیال سے میں شاید یونیورسٹی میں تھا, اپنے ابو جان کے ساتھ میں مین شارع فیصل پہ سے گزر رہا تھا. وہاں پہ شکر ہے میں نے نام بولنے والا تھا, میں نے نام نہیں کہا. ایک جسم سے بالوں کو ریموو کرنے والی کریم کا اشتہار, بڑا سا بل بورڈ لگا ہوا تھا. اس میں جو لڑکی تھی وہ ایسے کر کے کھڑی ہوئی تھی, بغل دکھا رہی تھی. اب جو ایک عورت کا جسم ہے نا, اس میں جو اس کی بغلیں ہیں نا, وہ بہت ہی ایک بڑا ہی ایک سینشول پارٹ آف ہر باڈی ہے. مرد اس کی طرف ایک دم اٹریکٹ ہوتا ہے, اس کو بہت اچھا لگتا ہے. میرے ابو جان نے وہ تصویر دیکھتے ہی کہا کہ آج انہوں نے اتنی جرت کر لی ہے کہ مین شارع فیصل پہ, میں اپنی یونیورسٹی کی آپ کو بات بتا رہا ہوں, یعنی آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. ابو جان نے کہا کہ آج 20 سال پہلے, گو بیک ٹو 20 ایئرز اگو, اب تو معاملات بالکل ہی برباد اور تباہ ہو چکے ہیں. 20 سال پہلے انہوں نے کہا آج انہوں نے مین شارع فیصل پہ ساری عوام کو بغلیں دکھائی ہیں نا, ہماری بچیوں کو, ہمارے مردوں کو آج بغل دکھائی ہے, کل دیکھنا کیا ہوگا. اور آج دیکھ لو آپ 20 ایئرز لیٹر کیا حالات چل رہے ہیں. فحاشی اور عریانیت ہمارے ملک پاکستان میں کس لیول پہ پہنچی ہوئی ہے. باہر کا تو کوئی گیم ہی اوور ہے, پاکستان میں کہاں پہنچ چکی ہے. یہاں پر اس ہیئر ریموول کریم کے اشتہار نے بغل دکھائی تھی, آج اس کا آپ ثمرات دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے. تو پھر سے اس بات کی طرف آتے ہیں کہ ابلیس نے کہا میں برباد کروں گا آپ کی کریشن کو. سب سے پہلا اس نے اٹیک یہی کیا کہ اس نے جو ہے نا اللہ کی مخلوق کو ننگا کیا, بے حیائی کی طرف لے کے گیا, کپڑے اتروائے, فحاشی کو فروغ دیا فلموں میں, گانوں کے اندر, ٹھیک ہے, عام حالات کے اندر. آپ کو پتہ ہے, آپ کو شاید یہ بات نہیں پتہ کہ قوم لوط جو سوڈومی کرتی تھی, لانڈے بازی کرتی تھی, یعنی کہ مرد آپس میں, اس عمل کی وجہ سے جو آپ کی تشریف ہوتی ہے وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہے, تو آپ کی ہوا خارج ہوتی ہے. ہوا پہ آپ کا کنٹرول نہیں رہتا, پوٹی پہ آپ کا کنٹرول نہیں رہتا. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ آپ تفسیر ابن کثیر پڑھیں, قصص الانبیاء, اس میں لکھا ہوا ہے کہ قوم لوط کے لوگ محفلوں میں آ کے پادیں چھوڑتے تھے, مطلب ہوا خارج کرتے تھے اور ہنستے تھے. آپ نے ایک مووی دیکھی ہوگی ہم دل دے چکے صنم, اس میں سلمان خان صاحب آ کے وہ محفل میں بار بار آ کے وہ ہوا چھوڑ دیتے ہیں. میں نے نام اس لیے لے لیا کیونکہ وہ فلم سب نے دیکھی ہوئی ہے. اس سین کو دیکھ کے سب اتنا محظوظ ہوئے, ارے یار دیکھو اس نے ہوا چھوڑ دی, کتنی فنی حرکت کر رہا ہے. قوم لوط کی ایک گناہوں میں سے ایک گناہ تھا. آج آپ کے درمیان ہوا چھوڑ دینا, اس طرح کی محفلوں کے اندر اس طرح کی ناپاک باتیں کرنا, یہ ایک نارم ہے, اور اس کے اوپر لوگ کہہ کے لگاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, یعنی وہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. فحاشی, عریانیت, بد تہذیبی. اور اب آ رہے ہیں اس گناہ کی طرف جو ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو فیس ٹو فیس, مطلب اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا تھا, اللہ تعالیٰ کو تو کسی مخلوق نے نہیں دیکھا سوائے اس سے کہ ہم مرنے کے بعد اللہ کی خاص اجازت سے اللہ کو دیکھیں گے. مگر وہ جو بھی معاملہ تھا پردے میں تھا, مگر اللہ کو وہ ڈائریکٹلی بات کر رہا تھا, مکالمہ کر رہا تھا, وداؤٹ اینی انٹرونشن, فرشتوں کے ذریعے نہیں, ڈائریکٹ فیس ٹو فیس وہ بات کر رہا تھا اللہ سے. اور کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے انسان کو برباد کر دوں گا, میں تخلیق بدل دوں گا تیری, میں تیرے انسان کے ذریعے تیری تخلیق کو تبدیل کروا دوں گا, جو تیری تخلیق ہے اس کو چینج کروں گا. جینیٹک ماڈیفیکیشن تو ایک بہت دور کی بات ہے. بہت چھوٹی چیز جو ابلیس نے سٹارٹ کی وہ یہ تھی کہ ہمارے 90s کے اندر ہی ہم نے دیکھا ایک عروج آیا. مغربی ممالک میں تو پہلے سے تھا, لیکن ہمارے مشرقی ممالک کے اندر میں نے اپنے 90s میں دیکھا کہ لڑکیوں نے پینٹ شرٹ پہننا سٹارٹ کیا, لڑکوں کی طرح ڈریس اپ ہونا سٹارٹ کیا, ٹام بوائے کا بہت زیادہ شوق آیا. یہ تخلیق کو تبدیل کرنے والی بات ہے میرے بھائی. اور اس وقت ہمیں بہت معیوب لگتا تھا, لیکن لوگوں نے اس کے اگینسٹ یہ بات اٹھائی کہ یار کتنے فرسودہ خیالات ہیں, ایک ڈریس ہی تو ہے, ڈھیلا ہے, بچی کون سا کوئی عریانیت کر رہی ہے. وہ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ قرآن حکیم کو اگر انہوں نے ترجمے سے پڑھا ہوتا ہے, ایک لڑکی کو لڑکوں جیسا لباس نہیں پہننا چاہیے, یہ منع ہے اس کے لیے, یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی بات ہے. یہ عمیر حمید الدین کی بات نہیں ہے, یہ ایک عالم دین مولانا طارق جمیل کی بات نہیں ہے. انا کا مسئلہ نہ بنے کہ عمیر کی بات نہیں سنیں گے, ہم طارق جمیل صاحب کی بات نہیں سنیں گے. یار یہ اللہ کہہ رہا ہے, تم اللہ کے ساتھ آرگیو نہیں کر سکتے, بارگیننگ نہیں کر سکتے. اللہ نے ایک چیز کہہ دی, وہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ. اف یو ٹیک اٹ جنت, اف یو لیو اٹ جہنم, ختم بات, بیچ کا کوئی رستہ ہی نہیں ہے.
کہ یار میں یہاں بیٹھ جاؤں گا تھوڑی دیر, اسٹیشن کے اوپر تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں گا, پھر اس کے بعد شاید جنت دے دے گا. نہیں, یا تو جہنم سزا پھر بھگتو پھر آ جاؤ. اللہ کی یہ تخلیق کو تبدیل کرنے والی چیز تھی کہ بچیوں کو پہلے پینٹ شرٹ کی طرف لایا گیا, اور لڑکوں کو جو ہے بالیوں, چینز اور بریسلٹ. میں اس کا شکار تھا, میں نے ایک عرصہ دراز بالیاں پہنی ہیں, چینیں پہنی ہیں. اللہ نے مجھے اس غلاظت سے نکال دیا. تھینک یو سو مچ اللہ تعالیٰ, آئی لو یو. بٹ بتانے والی بات یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے, تخلیق کو تبدیل کروں گا, مردوں کو عورتوں کی طرح بناؤں گا, عورتوں کو مردوں کی طرح بناؤں گا. مگر یہ اس کا ایک انتہائی جینیٹکلی موڈیفائڈ گھٹیا غلیظ ورژن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے, دا رائز آف شیمیلز. دیکھو, ایک ہوتے ہیں بیماری جو اللہ تعالیٰ قدرتی طور پہ ایک بندہ شیمیل پیدا ہوتا ہے, اس کے لیے آزمائش ہے کہ اگر اس کو مرد اچھے لگتے ہیں تو وہ مردوں سے پردہ کرے گا, لیکن اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے, اس کے پاس یہ فریڈم نہیں ہے کہ وہ عورتوں کی طرح ڈریس اپ کر کے اپنا پیٹ ننگا کر کے ناچنا شروع ہو جائے, یا وہ ایسی حرکتیں کرنا. اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے تو پھر اس کے اوپر وہ قوانین لاگو ہوتے ہیں جو عورتوں کے اوپر ہوتے ہیں. دین یو ویئر اے برقع, دین یو ڈریس اپ ماڈسٹلی. آپ کو نوکری نہیں ملتی ہے, آپ کو انشاء اللہ تعالیٰ نوکری بھی ملے گی اف یو ڈریس اپ ماڈسٹلی, اور اگر آپ واک ان دا سوسائٹی ماڈسٹلی انشاء اللہ. لیکن حال ہی میں دو چیزیں جو سامنے دوبارہ سے سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایک شہر کے اندر ایک ایونٹ ہوا ہے جہاں پہ انہی شیمیلز نے تمام بند توڑ دیے فحاشی کے اور ضلالت کے, اور گندی طرح سے, اور اس کو جو ہے پروموٹ کیا گیا ہے کہ یار یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے. اور ایک مووی ہے جو ہمارے ایک بڑے اچھے مشہور معروف اداکار جو ہیں انہوں نے بنائی ہے یا اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, جن کو بچپن میں ان کے کامیڈی اسکٹس دیکھ کے میں بڑا ہوا ہوں, وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس ہومو سیکشویلٹی, اس ضلالت کو, غلاظت کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ میں نے کہانی دیکھی, میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک لڑکے نے اپنا جنس تبدیل کر کے وہ لڑکی بن گیا, اور ایک لڑکی اپنا جنس تبدیل کر کے لڑکا بن گئی. ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی. لڑکا لڑکی بن چکا ہے, لڑکی لڑکا بن چکی ہے, انہوں نے شادی کر لی. بایولوجیکل لڑکی جو ہے وہ ماں بن گئی ہے, اور بایولوجیکل لڑکا جو ہے وہ باپ بن گیا ہے. انہوں نے کورٹ میں اس بات پہ کیس دائر کر دیا کہ وہ لڑکا کہتا ہے میں ماں ہوں, مجھے ماں کہا جائے, مجھے باپ کیوں کہا جا رہا ہے. اور جو ماں بن چکی ہے, جو کہ اب لڑکا, جو ماں ہے ایکچولی, جو اب لڑکا بن چکی ہے, وہ کہہ رہی ہے مجھے جو ہے ماں کیوں کہا جا رہا ہے, میں باپ ہوں. اس پر لڑائی ہو رہی ہے. کین یو امیجن. اچھا, اور مزے کی بات یہ, میں نے صرف اس کو سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے, میں نے اس پہ تحقیق نہیں کی. سوشل میڈیا کے مطابق وہ کیس جیت چکے ہیں, وہ آئیڈینٹی کو جو ہے جیت چکے ہیں کہ جو اب بایولوجیکلی لڑکی جو لڑکا بن چکی ہے, ہی از گوئنگ ٹو بی دا فادر. تو تصویر کیا آئی تھی سوشل میڈیا پہ کہ جو فادر ہے وہ اس کا پیٹ نکلا ہوا ہے, فادر کا پیٹ نکلا ہوا ہے, پریگننٹ فادر, اور باپ جو ہے وہ ماں بن کے کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, خدا معاف کرے, میں نے عادت سے مجبور ہوں نا, حرکتیں تو جاننے میں ٹائم لگے گا, میں یہ کرنا نہیں چاہتا تھا. پر بتانے والی بات یہ ہے کہ یہ ہے نیوز. کین یو سی دا آئرنی آف دا سچویشن, کہ آپ کے جو ہے اس حد تک کرپشن پھیل گیا ہے کہ اس کو انڈورس کیا جا رہا ہے. مجھے فوراً جو ہے آرنلڈ شوازنیگر صاحب کی وہ مووی یاد آ گئی, جونیئر. اتنے سال پہلے ہم اس کو دیکھ کے ہنس رہے تھے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کے آج ہمیں عملی نمونہ اللہ نے دکھا دیا کہ جونیئر مووی کے اندر وہ یہ دکھاتے ہیں کہ آرنلڈ شوازنیگر صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو امپریگنیٹ کرتے ہیں, وہ ایک بایولوجیکل ماں بن جاتے ہیں, بچہ ان کی پیٹ میں ہوتا ہے, بٹ ہی از اے فادر, ہی از ایکچولی اے میل. لیکن اللہ نے آج اس کا جو ہے فزیکل ریپرزنٹیشن دکھا دی ہمیں کہ ایک ایکچوئل بایولوجیکل عورت جو اب آپریشن کر کے مرد بن چکا ہے, وہ اپنا پیٹ کھول کے کھڑی ہوئی ہے اور کہہ رہے میں باپ ہوں. یہ ہے وہ چیلنج جو ابلیس نے اللہ کو کیا تھا. وہ اپنے پروپیگنڈا میں پاس اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ زمین پہ آ کے انٹرفیئر کرے گا. اللہ تعالیٰ یہ چیزیں اپنی اجازت سے ہونے دیتا ہے. یہ چیزیں اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتی, اللہ کی اجازت سے ہوتی ہیں. بیکاز اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے یہ اجازت دیتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اور مجھے ٹیسٹ کریں کہ تم میں کون بہتر ہے. اور اب تو یہ حالت اور وقت آ گیا ہے کہ اب میرا دل کڑنا ان پہ ختم ہو گیا ہے. میرا صرف اور صرف فوکس ہے اپنے بچے کو بچاؤں, اور جو بچنا چاہتا ہے اس کو اپنے ساتھ لے کے چلوں. جس نے غرق ہونا ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم میں ان کی بیوی کی طرح غرق ہو جائے. پڑے ان کے اوپر پتھر آسمان سے, وہ اٹھا کے یوں کر کے الٹ کر کے پلٹ دیے جائیں, دفنا دیے جائیں, مجھے خوشی ہوگی. میرا ایم یہ ہے اپنے بچوں کو, اپنے ساتھیوں کو, جو بھاگنا چاہتے ہیں عذاب سے, لے کے اس شہر سے نکلو. اور جس نے لوط علیہ السلام کی بیوی کی طرح ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے, اس طرح کی فلموں کو پروموٹ کرنا ہے, اس طرح کی آزادی کو پروموٹ کرنا ہے, اس طرح کے ننگ پنگ کو پروموٹ کرنا ہے, پھر آپ کرتے رہو. پہنو پینٹ شرٹ, کرو لونڈے بازی, کرو لیزبین بنو, جو کرنا ہے کرو.
آپ کو پتہ ہے آپ کو یوں کر کے یوں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی تو شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.